مصیبتیں ہیں تو جہنم میں کتنی مصیبت ہوگی. اور مجھے دیکھ لے جب قید خانے میں کر و فر کا یہ عالم ہے تو جنت میں کر و فر کا عالم. یہ ناز، یہ انداز، یہ شان، یہ شوکت، اس کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو جنت میں، جبکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور میں بھیک مانگ رہا ہوں، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، چپل نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے، تو قید خانے میں تو میں ہوں. اب بتاؤ. تو آپ نے فرمایا اصل تو سمجھا نہیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جنت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے اس کے مقابلے میں یہ میرا کر و فر اگر دیکھو تو گویا کہ میں قید خانے میں ہوں اور تیرے لیے جو خطرناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں اگر دنیا دیکھو تو گویا کہ تو جنت میں ہے. اب تو خود اندازہ کر لے جب تیری جنت میں تجھے یہ مصیبتیں ہیں تو جہنم میں کتنی مصیبت ہوگی. اور مجھے دیکھ لے جب قید خانے میں کر و فر کا یہ عالم ہے تو جنت میں کر و فر کا عالم. نعرہ تکبیر، عظمت اہل بیت، عظمت حسنین کریمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سوچ لے جب اللہ نے ہمارے قید خانے کو ہمارے لیے اس قدر کیف بنایا ہے تو پھر جو جنت ہے اس میں ہمارے مزے کیا ہوں گے اور جنت میں مزے کا عالم کیا ہوگا. اب آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائیوں، لیکن عمل کوئی ان کے جیسا کرے تو آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی. یہاں بھی کیف ہوں گے، یہاں بھی سرور ہوں گے، یہاں بھی اطمینان. لیکن ہم لوگ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور بربادی کے دہانے پر پہنچے جا رہے ہیں. آج میری قوم کے جوان گناہوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. نشہ، علماء تقریر کرتے کرتے تھک گئے نشے پر، لیکن نشے سے لوگ رکنا نہیں چاہتے. بعض بزرگوں تو تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے مائک پر. لوگ بدلنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کو اللہ رسول کی باتوں پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین. یہ ایک نشہ جسے کہتے ہیں نا، نشہ شراب کا ہو یا گولیوں کے ذریعے سے ہو یا انجیکشن کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے نشہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کے درمیان بحث ہوئی، بحث چھڑی، مذاکرہ، علمی مذاکرہ تھا. بحث ہوئی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ جلسوں میں نہیں آتے. جو نشہ کرتے ہیں وہ رات میں 2 بجے تک ان کو تو جگنا ہی نہیں ہے. لیکن نشے کے خلاف تقریر جلسوں میں ہوتی ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم تو کبھی نشہ کرتے نہیں، ہمارے پاس یہ تقریر کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین بیماروں کو نہیں لگایا جاتا، ویکسین صحت مند لوگوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ جراثیم آپ پر اثر نہ کرے، ہے نا، جراثیم آپ پر اثر نہ کرے. ٹیکہ اکثر پہلے جو لوگ ٹی بی کا ٹیکہ لگاتے تھے یا اور بھی جو مختلف پولیو کا ٹیکہ وغیرہ، تو پولیو نہیں ہوتا ہے تو ٹیکہ لگتا ہے. تو یہ ٹیکے کے طور پہ جسے ویکسین آپ کہتے ہیں، یہ ویکسین کے جراثیم جو ہے وہ آپ کو اثر نہ کرے. اس لیے میرے بھائیوں، ورنہ ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ نیک آپ لوگ ہیں، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آپ لوگ ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے ان تک آواز پہنچانی مقصود ہوتی ہے جس کو اس آواز کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ فرمائیں صحابہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے سب سے بدترین گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یہ، ایک صحابی کہتے ہیں یہ، ایک صحابی، سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کرو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس
پاس لوگ گئے تو جا کر کے پوچھا کہ صحابہ کرام کی محفل مذاکرہ ہے، علمی ڈیبیٹ چل رہی ہے، علمی گفتگو چل رہی ہے، اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے، تو ایک رائے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا سب سے بدترین اور بڑے گناہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگ تو ان کو بتا دو کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ نشہ کرنا ہے، وہ شراب پینا ہے۔ اب بات فاروق اعظم کی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم تھے۔ جب آنے والے نے یہ کہا کہ اب عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ نشہ کرنا ہے اور جو وہ شراب پینا ہے، تو آپ نے فرمایا، فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بلا کر کے لاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا یہ بات کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بدترین گناہ یہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بادشاہ، اور وہ بادشاہ ایک بڑے نیک پرہیزگار متقی آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے مفہوم ہے اس کو پکڑنے کے بعد اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس سے گناہ کروانا چاہا، تو اس کے سامنے کیا کیا؟ سور کا گوشت رکھا، خنزیر کا گوشت رکھا، کہا یہ سور کھاؤ۔ اس نے کہا استغفر اللہ میں سور نہیں کھاتا، سور نہیں کھایا جا سکتا۔ تو کہا سور نہیں کھاتے تو یہ زنا کرو، وہ عورتیں یہاں موجود ہیں ان سے زنا کرو۔ اس نے کہا استغفر اللہ یہ تو سور کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے زنا کرنا۔ ذرا دھیان دینا یہ پہلے سے مسلمانوں کی فکر ہے، یعنی سور کھانے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ سور کھانے سے، خنزیر کھانے سے بڑا گناہ زنا۔ سوچیے اس کو آج کل کے لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ شادی سے پہلے یہ اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے کہ العیاذ باللہ لڑکے لڑکیوں کی دوستی کے نام پہ زنا کو خوب پرموٹ کر رہا ہے مغرب، اور بزرگوں نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کے دل پر جو گناہوں کا دھبا لگا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اور لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں اس کو۔ علماء جب زنا کی مذمت پہ تقریر کرتے ہیں تو نوجوان منہ کے منہ میں ہنستے ہیں کہ یہ مولوی کیا بول رہا ہے، یہ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ کیا اللہ اکبر کہ زانی کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سب سے زیادہ عذاب عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا پوری امت کا آدھا اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو زانی کو دیا جائے گا۔ لوگ لرزتے نہیں کیونکہ ہمارے حرام لقمے کھا کھا کر کے دل اتنے سخت ہو گئے، گناہ کر کر کے دل اتنے سخت ہو گئے، دین سے دور رہ کر کے مسجدوں کو ویران کر کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جن باتوں پر صحابہ کی چیخ نکل جاتی تھی، جن عذاب کو سن کر کے صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جن وعیدوں کو سن کر کے اللہ اکبر صحابہ 3 دن تک کے بے ہوش رہتے تھے، آج قوم جب ان باتوں کو سنتی ہے تو ہنستی ہے کہ یہ عذاب بھی کوئی چیز ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والے کو صرف عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ زانی کی نسلوں میں بھی عذاب باقی رہتا ہے، یعنی بیٹا پوتا نواسے نواسی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اتنا نیک عمل کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، مسجد مدرسے، پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ یہ حتمی نہیں کہہ رہا ہوں میں، حتمی نہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں نسلوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ جو اوپر اصل ہے انہوں نے اس طرح کے کوئی گناہ کیے جس کی وجہ سے آپ کی بربادی ختم ہوئی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار وہ فلاں تو مٹی پکڑتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، جبکہ اتنا بدماش ہے
کہ پورے محلے کے اندر اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ بدماش ہے لیکن اوپر اصل میں کسی نے ایسی نیکی کر دی ہے کہ اس کی نیکی کی برکت ابھی بھی نسل کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، بے شک نیکی کا اثر بھی باقی رہتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ یہی تو آپ کو سنی اجتماع میں پیغام دیا جا رہا ہے، ایسے پاپ مت کرو کہ تمہاری نسلیں برباد ہو، کچھ ایسے نیکیاں کر جاؤ جس کی وجہ سے اللہ تمہاری نسلوں کو برکت دے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید سمجھ میں آ جائے، سنی ہوئی مثال ہے لیکن آپ کو دیتا ہوں، اب بھی دماغ میں آ جائے گی۔ گرگٹ کو مسلمان جہاں پاتے ہیں وہاں مارتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور مینڈک کو نہیں مارتے، اور مارنا تو دور کی بات، پانی کے اندر اگر مینڈک رہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہے نا؟ ایسا ہی آخر کیا بات ہے کہ گرگٹ مارا جا رہا ہے، اس نے کیا ہے؟ گرگٹ سمجھتے ہیں نا؟ گرگٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ گرگٹ ہی کہتے ہیں، ہاں گرگٹان بھی کہتے ہیں، ہاں تو گرگٹ نے کیا کیا آپ اس کو مارتے ہیں؟ کیا بگاڑا اس نے؟ کیا کتنا سا انگلی کا بھر ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ اس کو مارا جاتا ہے، کیوں مارتے ہو؟ بس اسی وجہ سے کہ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی جا رہی تھی تو 12 میل تک اس آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، توجہ کرو، کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ گرگٹ دور کسی مقام پر بیٹھ کر کے پھونک مار رہا۔ پوچھا گیا یہ پھونک کیوں مارتے ہو؟ تو کہا اللہ کے خلیل کے لیے جو آگ تیار ہو رہی ہے میں پھونک مار رہا ہوں تاکہ یہ اور بھڑکے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اس کے پھونک مارنے سے وہ بھڑکی ہوگی یا بھڑک سکتی ہوگی؟ اندازہ فرمائیں۔ تو وہ پھونک مار کے بھڑکا تو نہیں سکا، لیکن نبی کی دشمنی اس کے پاس جو تھی اس کو پتا چلا کہ بھی نبی کا دشمن ہے، تو اس اصل نے پاپ کیا، آج تک نسل ماری جا رہی ہے۔ دیکھا پاپ اصل نے کیا، نسل ماری جا رہی ہے۔ اور اسی وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر کے چلی ہے، پوچھا گیا تم کدھر بڑی بھی؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے خلیل کے لیے آگ جلائی گئی ہے، میں پانی منہ میں بھر کے لے جا رہی ہوں تاکہ ڈال دوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے۔ اس کے پانی سے کیا وہ آگ بجھ سکتی تھی؟ نہیں بجھ سکتی تھی۔ بتائیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا بجھ سکتی تھی؟ نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن اس کی محبت پتا چلی کہ نبی کو یہ آگ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا چھوٹا سا عمل آج تک نسل کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ مینڈک کو نہ مارا کرو، مینڈک نہیں مارنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے ادھر اصل نے اچھا کام کیا، نسلوں کو فائدہ مل رہا ہے، اور ادھر اصل نے برا کام کیا، نسلیں ماری جا رہی ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، ان روایتوں کی اصل جو ہو وہ ہو، لیکن اتنی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اصل اچھا کرے نسل کو فائدہ ہوتا ہے، اصل برا کرے نسلیں ماری جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں، آپ کی نسلیں مصیبت میں رہیں، آپ کی نسلیں پریشانیوں میں رہیں، آپ کی نسلیں تکلیف میں رہیں؟ او بھائیو اچھا کام کر لو اللہ کے لیے۔ اس زمین پر زنا کرنے نہیں آئے ہو، اس زمین پر شراب پینے نہیں آئے ہو، اس زمین پر پاپ کرنے نہیں آئے ہو، اس زمین کو ظلم سے بھرنے نہیں آئے ہو، اس زمین پر ماں باپ پہ ظلم کرنے نہیں آئے ہو، اس زمین پہ عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہو، اس زمین پہ مسجدوں کو ویران کرنے نہیں آئے ہو، اس زمین پر کسی کی حق تلفی کے لیے نہیں آئے ہو، اس زمین پر اللہ اکبر زمین کو گناہ سے بھرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ زمین پہ آنے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین پہ پاپ مت کرو ورنہ خود بھی
بھی برباد ہو جاؤ گے، نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اچھے کام کر لو، اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے امام حسن کا ذکر کیا، امام حسین کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، امام حسن نے امت کو کٹنے سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے ان کو حکومت سونپ دی۔ اللہ نے اس نیکی کا صلہ حسن کو یہ عطا کیا کہ ہر زمانے کا غوث اعظم اللہ نے امام حسن کی نسل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھ اصل کی قربانی کی برکت نسل کو کیسے ملتی ہے کہ جس کی چوکھٹ سے ولایت بٹ رہی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی امام حسن کی نسل میں ہے، اور جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے قریب قیامت، وہ امام مہدی کو بھی اللہ نے امام حسن کی نسل میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غور کیجیے نظرات، توجہ فرمائیں۔ اچھا پیغام۔ اگر اصل اچھا کام کرے برکت نسل کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دیکھو آج یزید کی کوئی نسل ہی باقی نہیں، باقی ہے۔ اگر آپ کو ملے ایسے لوگ تو ذرا ہمیں بھی ملائیں، ہم بھی تو زیارت کریں کہ ایسے لوگ بھی زمین پر ابھی تک بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہم بھی تو ذرا کبھی دیکھا، کسی اسٹیج پہ دیکھا کہ حضرت یزید کی نسل اس جلسے کی صدارت کرے گی، دیکھا؟ بتاؤ، دیکھا نہیں؟ دیکھا نا؟ تو اسی لیے پاپ کیا اصل نے، برباد ہو گئی نسل، قربانی دی اصل نے، آج تک کے نسلوں کے گنبد چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، اس لیے پاپ نہ کیجئے، جرائم نہ کیجئے، ظلم نہ کیجئے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک جوان کو اس بادشاہ نے رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے گناہ کروانا چاہا تو پہلے اس کے سامنے سور پیش، خنزیر پیش۔ اس نے کہا میں سور نہیں کھاؤں گا۔ زنا کرو تو اس نے زنا بھی نہیں کرنا چاہا، کیونکہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تو صرف آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ بات کریں بہت زیادہ، کیونکہ ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنی ہے۔ اور اصل گفتگو جب قائد محترم موجود ہوتے ہیں تو میری تمنا ہوتی ہے کہ ہم سے بہتر آپ ان کے ملفوظات سنیں تاکہ آپ کو برکتیں ملیں، کیونکہ ان کا خطاب ایسا ہوتا ہے کہ 2 جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ سنیں گے، سنتے رہتے ہیں، ابھی حضرت تشریف بھی لاتے ہیں، ابھی تشریف لائیں گے تو آپ حضرت کی گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن تو کہا کہ جب اس نے سور نہیں کھایا تو زنا کا آپشن تھا، زنا نہیں کیا تو کہا پھر ایک کام کرو، کسی کو قتل کرو، مرڈر کرو کسی کا۔ تو کہا یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے کسی کا قتل کرنا، کیونکہ کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر، اور کسی کو قتل کیا تو جب یہ مرے گا، قتل کرنے والا مرے گا تو قیامت تک اس نے جس اوزار سے کسی کو قتل کیا تھا تو وہی جہنم کی آگ کے اوزار سے اس کو بھی بار بار قتل کیا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار قتل کیا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو قاتل ہے، قاتل کی سزا بہت سخت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مدتوں وہ عذاب بھگتتا رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میں قتل نہیں کروں گا، کہا کہ نہ زنا کرتے ہو، نہ سور کھاتے ہو، نہ قتل کرتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، یہ شراب پڑی ہوئی شراب پی لو۔ اس کو لگا یہ آسان ہے، وہ نیک بندہ تھا، اس کو لگا کہ شراب، اس نے اٹھایا کٹورا اور شراب پی لیا۔ جب شراب پیا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں شراب کا پینا تھا کہ اس پر نشہ چڑھا، اور جب نشہ چڑھا تو اس نے سور بھی کھایا، زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ یعنی نشے سے پہلے وہ جن گناہوں کو جو وہ بری نظر سے دیکھ رہا تھا، نشہ کرنے کے بعد وہ سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اسی لیے نشے کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، ہر برائی کی ماں، برائی کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ بس میں اپنے جوانوں سے اتنا ہی کہتا ہوں، کاش ان تک آواز پہنچے، اللہ
کرے یہ کان اس گفتگو کے مستحق ہے، اللہ ان کانوں تک اس آواز کو پہنچائے میرے جوانوں، جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا۔ سوچو نہ ذرا، اگر حالت نشہ میں جو کام رات میں بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کام اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ نشہ ختم ہونے کے بعد پچھتانے سے کوئی اس کا حل نکلے گا؟ اور نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا۔ ذرا غور تو کرو، نتیجے پہ غور تو کرو۔ اگر یہ ہو گیا کہ جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیٹی کے ساتھ کر لیا تو کیا زندگی بھر اپنے آپ کو معاف کر سکے گا؟ لیکن کہنے والوں نے کہا ہے پچھتاوے سے کہاں ہوت، جب چڑیا چن گئی کھیت، ایک مرتبہ کچھ ہو گیا تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے معاشرے سے نشے کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہزاروں جو ہے وہ ہتھیار تباہ کرنے والے، ہزاروں جنگی ہتھیار تباہ کرنے والے اتنا کسی قوم کو نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شراب اور شباب کسی قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شراب مطلب نشہ اور شباب مطلب لڑکوں کا لڑکیوں سے دوستی، لڑکیوں کا لڑکوں سے دوستی۔ یاد رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہر فلموں کا سرنامہ یہ ہے، ہر فلم کا سرنامہ یہ ہے، ہر پکچر کا ٹاپک یہ ہے، ہر پکچر کا عنوان یہ ہے، محبت محبت عشق محبت پیار۔ یہ سب میرے بھائیوں، میری قوم کے بچوں، یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ نفسانیت کا نام بدل کر کے پیار رکھ دیا گیا۔ پیار اسے نہیں کہتے، محبت اسے نہیں کہتے۔ بھائی پیار میں زنا نہیں ہوتا، پیار میں کسی کی آبرو تار نہیں ہوتی، پیار میں کسی کی آبرو لوٹی نہیں جاتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں اپنی بچیوں سے بھی، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، دیکھیے اگر میرے اندر شرافت ہے، میرے اندر شرافت ہے تو میں شرافت سب کے ساتھ کروں گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ کسی ایک بندے کے ساتھ شرافت باقی سب کے ساتھ بدماشی؟ اگر دل میں شرافت ہے تو شرافت جانور کے ساتھ بھی ہوگی، شرافت انسان کے ساتھ بھی ہوگی، شرافت اپنے کے ساتھ بھی ہوگی، شرافت بیگانے کے ساتھ بھی۔ تو اگر آپ کے سینے میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی محبتوں کا دریا کھاٹے مار رہا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں، محب پیار کرتے ہیں، تو جس ماں نے 9 مہینے تک آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اس کے لیے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ اس ماں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں؟ اس کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ میں تیسری دنیا بسا سکتا ہوں؟ اس کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم جو کہو تمہارے لیے قربانی دے؟ جب پیار ہے تو ماں سے پیار کیوں نہیں ہے؟ جس نے 2 سال تک کے دودھ پلایا اس سے پیار نہیں، جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس سے پیار نہیں، جس باپ نے اپنا پورا شباب آپ کو جوان کرنے کے لیے قربان کر دیا، 24 گھنٹے اس سے خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور ایک ایسی لڑکی جس کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی پہچانا نہیں، کبھی جانا نہیں، اس سے آپ کے دل میں پیار محبت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیار اور محبت کے نام پر نفسانی خواہشات میں ڈوبے جا رہے ہو، اس سے نکلنا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا بارش کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہوئے ہیں، لیکن محفل وقت پہ ختم ہوگی تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر آپ کے سامنے مکمل کرتا ہوں۔ اور قبلہ قائد محترم کا وقت ہے تو ہم انہی سے گفتگو سنتے ہیں، ان کے ملفوظات سنتے ہیں۔
بس جاتے جاتے دو جملے میں آپ کو سپرد کیے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، نفسانیت کو محبت کا نام مت دیجئے. یہ نفسانی خواہشات ہے، اور نفسانی خواہشات میں جو بندہ ڈوب جاتا ہے اس بربادی اس کا مقدر بن جاتی. کسی مفکر نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہوں گے وہاں آبادی نہیں بلکہ ویرانہ ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اب آئیے سننے سنانے کا وقت ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اس ہستی کو سنیں جس کی گفتگو ہمارے دل و دماغ کو مسحور کرتی ہے، جس کی گفتگو ہمیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے خطوط عطا کرتی ہے، مہمیز دیتی ہے. آئیے اسی قائد کو، اسی مفکر کو ہم سنتے ہیں. ناظم صاحب کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ وقت تو یوں ہی بہت زیادہ ہوا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 1000 تاخیر کے بعد آخری میں رسمی طور پہ کہتے ہیں بلا کسی تاخیر کے. حالانکہ جملہ یہ ہونا چاہیے اب ہزاروں تاخیر کے بعد. جملہ یہ ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا بدلیے، صحیح کر لیجئے. 1000 تاخیر کے بعد اب یہ بولنا چاہیے. لیکن بہرحال چلیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے قائد، اپنے امیر کی گفتگو کو سنتے ہیں، جو مقرر بھی ہے، محرر بھی ہے، مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین پلان بھی ذہن میں رکھتے ہیں. پبلک اسپیکر بھی ہے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اسپیکر ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، عظیم سیاسی شعور رکھنے والی شخصیت بھی ہے. تو آئیے ہم اسی ہستی کو اب یا اس کے درمیان میں اگر بارش کا نزول ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا ہے. تو یہ گویا کہ مقبول محفل ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کی گفتگو ہے سورۃ الرحمن جو عروس القرآن کہلاتی ہے. اس سورہ مبارکہ سے ایک بڑی خوبصورت آیہ کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے جس میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈر گیا، رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈر گیا، اور ڈر کر جس نے گناہ کو ترک کر دیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کسی جلسے کے ناظم کا وعدہ نہیں ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کسی دنیاوی تاجر کا وعدہ نہیں ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کسی دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ کا وعدہ نہیں ہے. یہ اس کا وعدہ ہے جو خود فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ سچا ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ جس کا محبوب اتنا سچا ہے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے دی ہے. جس کا بنایا ہوا محبوب اتنا سچا ہو وہ بنانے والا خدا کتنا سچا ہوگا. وہ فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں وہ دونوں جنتیں سونے کی ہوگی. اللہ اکبر. اگر آج دنیا میں کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم یہ کام مت کرو ہم تمہیں 2 بنگلے عطا کریں گے، کون ہے ایسا جو وہ کام نہ کرے؟ مگر ہائے مسلمان، تو نے سیاسی لیڈروں پہ بھروسہ کیا، تو نے دنیاوی تاجداروں پہ بھروسہ کیا، تو نے اپنے جیسے دنیا کے انسانوں پہ بھروسہ کیا. کوئی 2 بنگلے دے اور کہے کہ تم یہ کام مت کرنا تو تم اس کے لیے بڑے سے بڑے کام چھوڑ دو گے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے 2 جنتیں عطا کریں گے، یعنی 2 جنتیں تمہیں ملے گی. یہ نہیں کہا کہ 2 جنت میں محل ملیں گے، نہیں فرمایا 2 جنتیں ملے گی. اللہ اکبر. اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. قربان جائیں. اللہ اکبر. 2 جنتیں کتنی عظیم ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی جنتیں ہوگی، اور وہ کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں صوفیہ نے بڑا نفیس نکتہ بیان فرمایا ہے کہ 2 جنتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک تو بالکل واضح ہے کہ اللہ 2 جنتیں دے گا، لیکن 2 جنتوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو جنت دے گا، اور اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ اس کے دکھوں کو دور کرے گا، اس کے درد کو دور کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اس کی بلاؤں کو دور کرے گا۔ پتہ چلا بلاؤں سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، تکالیف سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، غموں سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دو، اللہ دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، مگر افسوس آج مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کہاں ڈرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے آج ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور اللہ اکبر دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہے، ارے مولانا ابھی جو ہو رہا ہے کرو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ اکبر ہم رب کو جواب کیا دیں گے؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ آئیے مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے، اللہ اکبر آپ نے سنا ہوگا سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ بایزید بسطامی کون ہیں؟ ان کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مقام اللہ نے حضرت جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ نے حضرت بایزید کو ولیوں میں عطا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو خون کا پیشاب ہوتا تھا، اور آپ کو خون کا پیشاب ہوا تو آپ کے مریدین کو پتا چلا کہ مرشد کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، تو لوگ بے چین ہو گئے، حضرت کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، حضرت کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، کسی اچھے طبیب سے علاج کراؤ، اچھے حکیم سے علاج کراؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کو لوگوں نے کہا حضور اچھے حکیم سے، اچھے طبیب سے علاج کروا لیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں میرے بچوں، میرے روحانی بیٹوں، مجھے کوئی حکیم اور طبیب کی دوا شفا نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تم خون کا پیشاب دیکھتے ہو، یہ خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ جب مجھے یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میں کھڑا رہوں گا، اگر اللہ نے اس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ بس اسی خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھلتا ہے، اور جگر پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے۔ تم کو یوں لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتاؤ، بچپن کا کوئی گناہ بھی گناہ ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھیں، بچپن کے گناہ کی کوئی کا اعتبار نہیں ہوتا، نابالغ انسان کوئی گناہ کرے اس پر کوئی پوچھا بھی نہیں جائے گا، سوال بھی نہیں ہوگا، لیکن ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم وہ کون سا گناہ ہے اللہ اکبر جو نہیں کرتے؟ جھوٹ ہماری زندگی میں، وعدہ خلافی ہماری زندگی میں، مکر و فریب ہماری زندگی میں، منافقت ہماری زندگی میں، ناپ تول کی کمی ہماری زندگی میں، راتوں کی عیاشیاں ہماری زندگی میں، نشہ معاشرے میں بے پناہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، جوانی کا مس یوز کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کا مس یوز کیا جا رہا ہے، وقت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کس چیز کا رب کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہیں گے؟ مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، جس طریقے سے جوان گناہوں کے اندر پیچھے نہیں ہیں، آج کل کی بچیاں بھی گناہوں کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ بڑا غیور ہے، وہ غیرت والا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، اللہ کا عذاب معمولی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں تصور ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عذاب دے گا، نہیں، مرنے کے بعد عذاب نہیں دے گا، عذاب تو بالکل مرنے کے بعد ہی ملے گا، لیکن عذاب
عذاب کے آثار مرنے سے پہلے شروع ہوتے ہیں، نیکی کا صلہ اللہ مرنے کے بعد دے گا، اس کے آثار بھی دنیا میں شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ بارش ہوگی شاید۔ کیوں آپ کہتے ہیں کہ بارش ہوگی؟ کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں بارش ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بارش سے پہلے بارش کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب بارش ہو چکی ہوتی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں یہاں بارش ہوئی تھی کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے بعد ٹھنڈک رہتی ہے تو آپ کہتے ہیں بارش ہوئی تھی کیا؟ مطلب بارش کے آثار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اچھی طرح یاد رکھیے، جس طرح سے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ایسے ہی اللہ جنت میں بھیجنے سے پہلے جنت کی وہ ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا تو دنیا سے غم ختم ہو جائیں گے، دنیا سے تکلیفیں ختم ہو جائے گی، پرسکون جیو گے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کو اپنے بستر پر سکون کی نیند نہ آتی ہو وہ جنت کا سکون کیا پا سکے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے دلوں کی بے چینی بد ہضمی کی بنیاد پر نہیں ہے، دلوں کی بے چینی اللہ اکبر گرمی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے لوگ تو گرمی میں بھی سو چکے ہیں، پہلے لوگ بھوکے بھی سو چکے ہیں، پہلے لوگ پیٹ بھر کے بھی سو چکے ہیں۔ یہ جو بستر پر بے چینی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ دن بھر گناہ کرنے والوں جو بستر پر سکون کی نیند نہیں آتی، اے سی میں پنکھوں میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اولاد کی غداری گناہ کی وجہ سے ہے، روزی نہیں ملتی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کو سمجھا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، بہت خوبصورت سی بات ہے، میں بطور تمہید عرض کروں۔ ایک مرتبہ مولا حسن بادشاہ نے ایک دن سوچا کہ آج میں نے گھر سے بن سنور کر کے نکلنا ہے۔ بہت خوبصورت سی بات ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں گھر کرے۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، انسان ہے، فطرت ہے، فطری تقاضے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کبھی موڈ یہ ہوتا ہے یار چھوڑو یار چلو ایسے نکل جاؤ، کبھی دل چاہتا ہے میں نے آج بننا ہے، میں نے سنورنا ہے، بن سنور کر گھر سے نکلنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کا دل بھی چاہا کہ میں نے بن سنور کے گھر سے نکلنا ہے۔ بن سنور کے گھر سے نکلنا بری چیز نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، اس لیے کہ بننا سنورنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی گھر سے بن سنور کر اس لیے نکلے کہ مرد اس لیے بن سنور کے نکلے لڑکے کہ لڑکیاں مجھے دیکھیں اور میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکیاں اس لیے بن سنور کے نکلے کہ مجھے لڑکے دیکھیں میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وعید یہ آئی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں آگ کی کینچی سے ان کی چمڑی کو کاٹنے کا حکم دے گا، ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ بننا برا نہیں، سنورنا برا نہیں، انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسلام تو بننے سنورنے سے منع نہیں کرتا۔ اچھے بن کے رہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں تو نفرت نہ کرے، لوگ تمہیں دیکھیں تو گھن نہ کرے۔ بہرحال امام حسن بادشاہ نے سوچا آج میں نے بن سنور کے نکلنا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کی دنیا کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا تو جنجال کی جگہ ہے، دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا تو بلاؤں کا گھر ہے، دنیا تو تکلیفوں کا گھر ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، ذرا اس پہ بھی غور کیجئے۔ اب امام حسن سوچ رہے کہ میں نے بن سنور کے گھر سے نکلنا ہے۔ امام حسن اتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، میں بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ کی تصویر کو حسن کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جس کے حسن سے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن یاد آ جاتا ہو وہ امام حسن کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، ان کے حسن جمال کا عالم کیا رہا ہوگا۔ سر سے سینے تک جو تصویر مصطفیٰ ہے اسے حسن کہتے ہیں، اور میرے امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت اطہار۔ اتنا خوبصورت
ایسے ہو کہ جو حضور علیہ السلام کا ہمشبی ہو. انہوں نے سوچا کہ میں نے بن سنور کے نکل. اور کیسے بنے؟ بننے سنورنے کا مطلب کیا؟ اپنے نانا جان رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا, مصری عبا پہنی. اس زمانے میں مصری عبا کی بڑی اہمیت. مصری عبا پہنی, امامہ رسول اللہ کا باندھا, ابا کی تلوار ذوالفقار حیدری لی, چچا کا پٹکا جعفر طیار کا پٹکا باندھا, اور اپنے عربی گھوڑے پر سوار ہو کر جب حسن بادشاہ نکلے تو سوچو مدینہ منورہ کا منظر کیسا رہا ہوگا. ایسا لگتا ہوگا فاطمہ کے چاند کو دیکھ کر آمینہ کا چاند پھر طلوع ہوا. کیسا لگتا ہے؟ سبحان اللہ. فاطمہ کے چاند کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آمینہ کا چاند پھر طلوع ہوا ہے, یا یوں لگتا ہوگا کہ جیسے چودھویں کے چاند نے کسی بادل کے اوٹ سے ابھی چہرے کو باہر کیا ہے. بہرحال جو بھی کیفیت ہو, اللہ اکبر, اس منظر کو دیکھ کر عاشقوں کے دل بلائیں لینے کو چاہ رہے ہوں گے. بلکہ یوں کہتا ہوں کہ حسن یوسف بھی اس منظر کی بلائیں لے رہا ہوگا کہ جس وقت میں حسن بادشاہ رسول اللہ کا ہم شبی, اللہ اکبر, مصر کے بازار کی یادوں کو تازہ کر رہا ہوگا. اللہ اللہ, اندازہ فرمائیں اس طرح کے منظر کو دیکھ کر. ظاہر سی بات ہے جب عاشق مچلتے ہیں, توجہ, جب عاشق مچلتے ہیں تو حاسد جلتے ہیں. عاشق مچل رہے تھے کہ حسن بادشاہ کی سواری اس شان سے جا رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہو گئی. عاشق مچل رہے تھے تو حاسد کا جلنا ضروری تھا. ایک یہودی وہاں بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. پھٹے پرانے کپڑے, بھوکا پیٹ, بکھرے ہوئے بال. اس نے مولا حسن بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا رکو. اب آدمی جب کرو فر کے ساتھ جاتا ہے, اسے کوئی غریب روکے تو کوئی رکتا ہے نہیں, لیکن یہ نبی کا خاندان رہے کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. بے شک بے شک, سبحان کبھی اللہ. کسی کو نہ نہیں کہتے, کبھی کسی کو نظر انداز نہیں کہتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. بے شک بے شک. جہاں سے ہاتھ خالی غیر نہ جاتے ہو. آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. حسن بادشاہ کو اس یہودی نے کہا رکو. آپ رک گئے. ظاہر سی بات ہے کوئی معتقد تو اس طرح نہیں روکے گا بے ادبی سے, لیکن وہاں حال یہی تھا, اپنی اور بیگانوں میں فرق نہیں تھا. روکا گیا, رک گئے. کہا کیا بات ہے. وہ لگام پکڑ کر مولا حسن بادشاہ کی لگام, گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مولا حسن بادشاہ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. تو اس نے کہا کہ تمہارے نانا کی حدیث میں نے سنی, اب بتاؤ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو مولا حسن بادشاہ نے کہا بولو کیا حدیث نانا کی. تو کہا تمہارے نانا نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ تمہارے نانا کی حدیث ہے. آپ نے کہا بالکل حدیث ہے, صحیح ہے, بالکل سی حدیث ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہا اب بتاؤ کہ تم لوگ تو ہم یہودیوں کو کافر کہتے ہو, اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, جبکہ تمہارے نانا کہہ رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہودی کافر ہوئے. اس نے کہا ہم لوگ یہودی ہیں تو کافر ہے. تو تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم جنت میں ہو. تمہارے کپڑے اتنے مہنگے, تمہارا امامہ اتنا خوبصورت, تمہارا گھوڑا اتنا مہنگا, تمہاری تلوار اتنی قیمتی, تمہاری ڈھال اتنی قیمتی, تمہارا پٹکا اتنا قیمتی, اور تم تو لگتا ہے کہ تم جنت میں ہو, اور مجھے دیکھو بکھرے ہوئے بال ہیں, سوکھے ہوئے ہونٹ ہیں, پیٹ بھوکا ہے, بھیک مانگ رہا ہوں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, نہ جوتا نصیب ہے نہ کپڑے نصیب ہے. دیکھا کتنی مصیبت ہے. تو قید خانے میں تو میں ہوں اور تم کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم جنت میں ہو. اب بتاؤ کون قیدی اور کون جنتی ہے دنیا کا. تمہارے نانا کی روشنی, حدیث کی روشنی میں بتاؤ کہ تم کیا اور میں کیا. مولا حسن بادشاہ نے کہا نانا نے تو صحیح کہا, مگر تو سمجھ نہیں.
توجہ، اب آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کیا کہتے ہیں حسن بادشاہ مالک، کیا کہتے ہیں؟ اور نانا نے صحیح کہا، تو سمجھ نہیں بیٹھا کیا مطلب ہوا؟ کہا نانا نے صحیح کہا کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہو تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کہیں میں اس کو اور آسان کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں اس کو آسان، اور آسان کروں یا ایسے بولے؟ بولیے بھائی، کچھ بولتے ہی نہیں، مشکل لگ رہا ہے، آسان ہے؟ ہاں تو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی تیسری دنیا کی مخلوق ہوں، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی؟ اور وہ بھی میں پہلی مرتبہ تو نہیں آیا، ہر سال میں خود آتا ہوں، ہر محفل میں شریک ہوتا ہوں۔ امام حسن بادشاہ نے فرمایا نانا کی حدیث صحیح ہے، تو غلط سمجھائے۔ اب آپ بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، کیا کہتے ہیں کہ تو نے کہا کہ یہ قیمتی کپڑے، یہ کر و فر، یہ ناز، یہ انداز، یہ شان، یہ شوکت، اس کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہے